اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے پاکستان اپنا 78واں یوم آزادی منائے گا۔ 78ویں سال میں داخل ہونے کے بعد آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، اگر ہم موازنہ پچھلے 2-3 سالوں سے کریں تو پاکستان بہت بہتر حالت میں ہے۔ معاشی اعتبار سے، خارجہ پالیسی میں جو پاکستان کا مقام ہے اس حوالے سے، جو سیاسی عدم استحکام ہمیں نظر آیا خاص طور پر 2022 کے بعد، تو ان تمام حالات میں لیکن جو حالیہ جو پاکستان کو کامیابی ملی وہ مئی کے مہینے میں جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا ٹاکرا ہوا، اس میں جو پاکستان کو ہر لحاظ سے کامیابی ملی، فوجی اعتبار سے، خارجہ پالیسی کے اعتبار سے، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بہت بہتر حالت میں ہے پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے پر۔ اور یہ جو حالیہ مارکہ حق جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں نے پاکستان کے ساتھ جو اپنے تعلقات تھے اس میں ایک نمایاں بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ ابھی حالیہ جو قدم ہے، جو بھی کل ہی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو تجارتی معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کو بہت سے فوائد ملے ہیں۔ اس خطے میں بظاہر تو کہا جاتا تھا کہ بھارت امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ساجھیدار اور پارٹنر ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بھارت پر ایک طرف 25% ٹیرف لگایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10% اور جرمانے بھی بھارت کو بھرنے پڑیں گے۔ وہ اس لیے کہ وہ روس سے سستا تیل لے کر اور اپنی معیشت کو مضبوط کرتا تھا، جبکہ روس کے ساتھ مغربی بلاک کے اور امریکہ کے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو جھگڑا ہے اس کی وجہ سے اب بھارت بہت مشکل میں ہے۔ تو بھارت کے اندر مودی سرکار کی حالت جو ہے وہ بہت پتلی ہے۔ جو حالیہ اجلاس پارلیمان کا بھارت میں جاری ہے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا جو ان کے ایوان ہیں، تو وہاں پر تو آپریشن سندور کے پرخچے جو ہے وہ اپوزیشن نے اڑا دیے ہیں۔ تو جو مودی سرکار ہے وہ بہت مشکل میں ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کے ساتھ یہ جو بہتر تعلقات ہیں امریکہ کے اور جو تجارتی معاہدہ ہوا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک جو اہم اسٹریٹجک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے عہد میں جو بلاک جو پالیٹکس تھی اس کی اہمیت کافی کم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو قریبی ترین اتحادی تھے، یورپ، نیٹو، ان کو بھی ٹرمپ صاحب نے ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ تو جو تجارتی اور جو فوری جو معاشی مفادات ہیں وہ ان کی اہمیت جو ہے وہ ٹرمپ سرکار کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ تو جو پچھلی جو امریکی انتظامیہ جتنی رہی ہیں، انہوں نے جو سینکڑوں ارب ڈالر جو ہے ان کا فائدہ پہنچایا بھارت کو، تو اب امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو بھارت ہے اس وقت خاصے مشکل میں ہے۔ اس مہینے کے آخر میں چین میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک سربراہ اجلاس ہوگا۔ اس میں مودی صاحب جائیں گے میری معلومات کے مطابق، کیونکہ وہ ایسی سفارتی تنہائی کا شکار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب وہ بہت مشکل میں ہیں۔ لیکن چین ان کا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگلے سال جو برکس کا جو سربراہ اجلاس ہے وہ بھارت میں ہونا ہے۔ تو اگر مودی سرکار ایس سی او سمٹ میں مودی خود نہیں جائیں گے
تو پھر وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ پھر چین اور روس جو ہے وہ اگلے سال بھارت آئیں گے۔ تو اس لیے وہ ایک خاصی سفارتی مشکل میں ہے بھارتی سرکار۔ تو جو اس وقت پاکستان کو جو یہ کامیابی ملی ہے، تجارتی معاہدہ ہوا ہے، اس میں جہاں یہ حقیقت بھی ہے کہ خود امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ جو سینکڑوں ارب ڈالر جو بھارت میں خرچ کر رہے تھے وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہم تو اس کو تیار کر رہے تھے چین کے خلاف، تو پھر یہ ہمارے کس کام کا۔ تو اس وجہ سے بھی جو مایوسی ہوئی ہے امریکہ کو، اس کا یہ ایک براہ راست نتیجہ ہے۔ لیکن یہ نہ بھولے کہ امریکہ کے جو دنیا بھر میں جو چیلنجز ہیں، اس میں ایک اہم چیلنج جو ہے وہ عالمی دہشت گردی بھی ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، یہ ایک اہم چیلنج ہے۔ یہ چیلنج نہ صرف امریکہ کے لیے ہیں بلکہ یورپ کے لیے بھی ہیں، اور یہ وہ چیلنج ہیں جو کہ چین اور روس اور جو وسطی ایشیا کے جو ریاستیں ہیں ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے۔ اور اس میں پاکستان کا جو تجربہ ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا، قربانیاں ہم نے بہت دی ہیں، لیکن اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف کامیاب لڑائی کا اگر کسی ملک کے پاس تجربہ ہے تو اس کا نام پاکستان ہے۔ تو اس وجہ سے بھی پاکستان کی جو جغرافیائی محل وقوع ہے، افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، ایران کے ساتھ بارڈر ہے، وسطی ایشیا، چین، روس، تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو سینٹرل ایشیا کی جو ممالک تھے ان کے جو فوجی سربراہان اور خود امریکی سینٹ کام کے جو سربراہ ہیں مائیکل کریلا، وہ بھی یہاں پر تشریف لائے تھے۔ تو یہ جو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس وجہ سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ بھارت اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی مستحکم ہو رہی ہے، اور یہ جو تجارتی معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ، اس کے جو دوسرے جو فوائد ہیں جس کو وہ ونڈ فال کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں بہتری آئے گی۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں وہ آپ نے دیکھے کہ جو جن لوگوں نے 9 مئی کیا تھا ان کے خلاف جو سزاؤں کا عمل ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس وقت جتنے ان کے بڑے بڑے کھلاڑی تھے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، وہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو اپیل کا موقع نہیں ملے گا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کے لیے کھلیں گے، لیکن جس خودکش بیانیے کے پیچھے عمران خان چل پڑے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو تقریباً زمین بوس کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ادھر ادھر سے جو شرلیاں چھوڑنے کا کام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے گنڈاپور ایک دن ایک بیان دیتے ہیں، ان کے بیان کو لے کے جو ہے وہ بھارتی واہ واہ کرتے ہیں، پھر جب ان کو چپیٹ پڑتی ہے، دباؤ آتا ہے، تو وہ پھر اپنے بیان جو ہے وہ واپس لیتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کی اپنی جو سیاسی حیثیت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ تو اب جب ہم 78واں یوم آزادی منانے کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کے پاس جو صورتحال ہے وہ بڑی حد تک مستحکم ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم جو اپنی خارجہ پالیسی ہے اس میں ہم اپنے تمام انڈے کسی ایک بیسکٹ میں نہ ڈالیں اور ایک متوازن خارجہ پالیسی برقرار رکھیں جیسا کہ ابھی تک ہم برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو بھی سازشیں ہوں گی پاکستان کے خلاف، چاہے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں، وہ ناکامی سے دوچار ہوں۔